ڈپریشن، انزائٹی، سٹریس اور سٹرین یہ ہیں کیا، کس طرح کی یہ ڈیزیز ہیں، کس طرح کی بیماریاں ہیں، اور اس کا ایکسپیکٹڈ ممکنہ علاج کیا ہو سکتا ہے، جو ہے پاسبل اس کا علاج بھی موجود ہے۔ السلام علیکم ویور، سب سے پہلے ہم نے جاننا ہے یہ سٹریس، سٹرین اور انزائٹی اور ڈپریشن سے پہلے لائف کو، کہ وٹ لائف از، لائف کیا ہے۔ اگر ہم لائف کو جان سکیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں، یہ سٹریس، سٹرین، انزائٹی اور ڈپریشن وغیرہ، شاید کسی حد تک ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ لائف جو ہے یہ چند چیزوں کو پانے کا نام اور چند چیزوں کو کھونے کا نام ہے۔ نہ ہم تمام چیزوں کو پا سکتے ہیں اور نہ ہم تمام چیزوں کو کھو سکتے ہیں۔ تو اگر اس فلسفے کو ہم سمجھنے لگ جائیں تو پھر یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو سٹریس، سٹرین اور انزائٹی اور ڈپریشن وغیرہ ہے، اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹریس پر۔ تو سٹریس جو ہے یہ ذہنی دباؤ کا نام ہے، اور یہ ٹیمپرری ہوتا ہے، فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے۔ یہ کسی کام کا دباؤ، کسی اب ایگزام آ رہا ہے، اس کے پیپرز کے لیے تیاری پوری نہیں ہے، اور یہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، تو اس سے جو اس کو ہم سٹریس کہتے ہیں، ذہن پہ ایک دباؤ آتا ہے۔ پھر اگر یہ دباؤ لمبے عرصے تک چلے، ایک بندہ جو مسلسل کام کرتا ہے، جس طرح یورپ میں ہوتا ہے نا، جاپان میں یا دوسرے ممالک میں کام کا سٹریس وہاں پہ بہت زیادہ ہے، تو یہ اگر یہ اس کا دورانیہ جو ہے، پیریڈ جو ہے، یہ بڑھ جائے تو پھر یہ سٹرین میں کنورٹ ہو جاتا ہے، یعنی ایک کچاؤ کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اور تھکاوٹ اور ذہنی پریشانی، اور انسان جو ہے وہ اس طرح تکا سا محسوس کرتا ہے۔ تو لیکن میرا جو ٹاپک ہے نا، وہ انزائٹی پہ ہے اور وہ ڈپریشن پہ ہے۔ انزائٹی بے چینی کا نام ہے، جو کچھ ایک انسرٹینٹی کا نام ہے، یعنی کچھ ایسی چیزیں جو ہونے والی ہیں یا ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن ایک خدشہ ہم یہاں پہ بٹھائیں کہ ایسا نہ ہو جائے، بدشگونی جس کو کہتے ہیں، ایسا نہ ہو جائے، مطلب یا کوئی چیز ہم کھو جائیں، یعنی کوئی چیز ہم سے کھو گئی، وہ جاب ہو سکتا ہے، وہ بزنس میں لاس ہو سکتا ہے، وہ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور وہ کھو جائے۔ پھر ہم اس کو پانے کے لیے جو دن رات ہم سوچتے رہتے ہیں، پلان بناتے ہیں ذہن میں، اور بعض مواقعوں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کمزور ہوتے ہیں، یا اس کے لیے جو فائٹ ہوتا ہے، اس فائٹ کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، یا وہ خدشہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی فائٹ اگر اس چیز کے لیے میں لڑوں کہ اس کا پانا تھوڑا سا مشکل ہے، اور ہم وہ یہاں پہ لیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے وہ مطلب اتنا زیادہ ہم اس پہ سوچتے ہیں کہ وہ پھر ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جاتا ہے، اور وہ ہمیں اندر سے کانا شروع کر جاتا ہے، اندر سے وہ ہمیں کاتا رہتا ہے۔ اب یہاں پہ سوچنا ہے ہم نے کہ بھئی اس کے ساتھ جو انسان کی جو زندگی ہے نا، وہ بہت لیمیٹڈ ہو جاتی ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا، دوستوں کے ساتھ، ایون جو اس کی پسندیدہ جو چیزیں ہیں کھانے کی، یا کوئی اس طرح مشغلے، ہابیز دوسرے، وہ سب کچھ وہ چھوڑ جاتا ہے۔ زندگی اس کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے، یعنی وہ کسی چیز میں دلچسپی لینا بند کرتا ہے۔ تو یہ کہہ لیں اس کو انزائٹی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ پھر ڈپریشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہر کسی نے سوچنا ہے، جو خدا نہ کرے اس چیز کا اگر وہ شکار ہے۔ میں نے اس چیز کا سامنا کیا ہے، اور بہت ایک کرونک سچویشن سے میں نکل آیا ہوں، اور میں کس طرح نکل آیا ہوں میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ تو آپ نے کم از کم یہ سوچنا ہے کہ بھئی جس چیز کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں، اور زیادہ سوچ رہے ہیں، تو یہ چیز آپ سے زندگی چھین رہی ہے۔ میں نے سٹارٹ میں کہا تھا نا، کچھ کھونے کا نام اور کچھ چیزیں پانے کا نام ہے۔ تو یہ ایک چیز آپ سے چھین رہی ہے جس کا نام ہے زندگی، اور جس چیز کے لیے آپ فائٹ کر رہے ہیں، اور جس چیز کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بیمار کیا ہے، جس چیز کے لیے اپنے آپ کو اس حالت تک پہنچایا ہے، وہ ایک اکائی ہے چھوٹی سی، یعنی وہ جاب ہے، وہ بزنس ہے، وہ کوئی رشتہ تھا، کوئی مطلب جو چیز بھی تھی، تو وہ ایک اکائی ہے زندگی کی، وہ زندگی نہیں ہے پوری، اور آپ اس کے لیے اپنی جو پوری زندگی ہے نا، وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ یعنی کچھ عرصہ بعد خدا نہ کرے اس کا جو اثر ہے وہ دل پہ ہوگا، اور اس کا جو اثر ہے وہ برین پہ ہوگا، خدا نہ کرے ٹیومر پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ آپ ڈاکٹر سے آپ رجوع کر سکتے ہیں، اس حوالے سے پتہ لگا سکتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کو پھر ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔ اگر یہ تسلسل کے ساتھ ہو، مسلسل ہو، کئی سالوں تک ہو، تو یہ ڈپریشن ہے۔ اور اس کا میں آپ کو بتاؤں
डॉक्टर हज़रात नाराज़ ना हो, इसका इलाज मेडिसिन में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपको क्रॉनिक इशू है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, आप हर वक्त आपके आंसू बहते हैं, आपको अपने बच्चे, इवन आपकी जो बीवी है, आपके जो भाई हैं, आपके जो दोस्त हैं, आपको बिल्कुल अपने दुश्मन लगते हैं, उनके साथ बैठना, उनकी आवाज़ सुनना आप गवारा नहीं करते, कोई चीज़ आप कान नहीं लेते, आप कोई किसी चीज़ में किसी खाने में आपका शौक़ नहीं रहा, घूमने में शौक़ नहीं रहा, कोई किसी भी काम में आपका जो शौक़ नहीं रहा, ये डिप्रेशन है और ये एक्सट्रीम पर आप गए हैं। तो मेरे भाई, आपने मेडिसिन लेने हैं, लेकिन ख़ुद जाके कुछ आराम के कुछ मेडिसिन लिया करें, ताकि मतलब आप सो सकें और आप ज़्यादा जो आपका ब्रेन है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, वो थोड़ा सा वर्किंग जो फंक्शन है वो थोड़ा सा आराम कर ले, वो वर्किंग में न रहे, आपका जो ब्रेन है ना वो वर्किंग में न रहे, वो ज़्यादा न सोचता रहे और थोड़ा सा आप आराम कर जाएं, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ख़तरनाक है। तो भाई मेरे, इसका जो इलाज है ये रूहानी है, आपने अल्लाह से मदद मांगनी है, कुछ इसके वज़ाइफ हैं आपने वो करने हैं, और आपने रियलिटी को तस्लीम करना है, ये सोचना है कि अगर ये चीज़ चली भी जाए तो क्या होगा, मतलब आप तो नहीं, मतलब आप सलामत हैं, आप दुरुस्त हैं, खुदा न करे इस चीज़ की वजह से आप डैमेज होते जा रहे हैं, यानी मेंटली भी और फिज़िकली भी आपकी ज़िंदगी आप खो बैठे। यानी ज़िंदगी तो सिर्फ ज़िंदा रहने का नाम नहीं है ना, ये तो फील करने का नाम है, महसूस करने का नाम है। आप इसको महसूस नहीं कर सकते, आप दुनिया की खुशबुएँ महसूस नहीं कर सकते, आप रिश्ते महसूस नहीं कर सकते, आप किसी के साथ बैठ नहीं सकते, आप किसी अपने मशगले को मतलब शौक़ से कर नहीं सकते, तो आप ज़िंदगी खो बैठे हैं। तो अगर आप ज़िंदगी खो बैठे हैं तो अब यहाँ पे इसका कंपैरिजन कर लो उस चीज़ के साथ जिसके लिए आपने अपना ये हाल बनाया है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि भाई ये तो मैंने जो सौदा किया ये तो घाटे का सौदा है। और कसम से फिर जो अगर आप रियलिटी को समझने लगे ना, आप ज़िंदगी की रियलिटी को और ज़िंदगी के फ़लसफ़े को समझने लगे ना, तो यकीन जानिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और आपका इलाज आपके साथ है, यानी आपका इलाज आपके हाथों में है, ये किसी डॉक्टर के पास नहीं है, ये ज़हन में रख लें। मैं एक मरतबा गया हूँ, बड़े साइकार्ड के पास गया हूँ, सबसे ज़्यादा फ़ीस लेने वाला वही था और सबसे महंगी दवाई लिखने वाला भी वही था। एक टेबलेट, वो एक जिसको पलता कहते हैं, क्या होते हैं इसमें, 6 गोलियाँ थी, 3400 रुपये के मुझे मिले थे। और जब मैंने वो एक टेबलेट खाई ना, तो पेशावर से मैं तकरीबन चारसदा तक जब मैं पहुंचने वाला था ना, तो मेरे बदन में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई, बहुत खौफनाक किस्म की कैफियत। फिर मैंने उसी वक्त डिसाइड किया कि मैंने मज़ीद ये नहीं खाने। तो इसका इलाज जो है ये रूहानी है, क्योंकि स्पिरिचुअल इशू है, ये ब्रेन से इसका ताल्लुक है और सोचने से है। ब्रेन भी फिजिकल है, लेकिन ये सोचने से है, और सोचने से आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, तो उस चीज़ को मतलब उसको खो बैठो जिसके लिए आपने अपना ये हाल किया है, और ज़िंदगी को लो जो खूबसूरत है। फिर आप इससे बड़ी बड़ी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, लेकिन आपने कम से कम इस हकीकत को आपने रियलाइज़ करना है।